الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصریحات کی روشنی میں یہ جانا کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا یہ حصہ رہا ہے کہ کسی بھی نبی کو مبعوث فرمایا تو شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے کچھ شیاطین ان کے مخالفین کی شکل میں پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین کی اس میں متعدد حکمتیں ہیں جس کا تذکرہ سرسری طور پر پچھلے درس میں ہوا۔ آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں اور اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ شیاطین اللہ رب العالمین کے رسولوں کے جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آتے تھے اور رشد و ہدایت کے دلائل اور براہین پیش کرتے تھے، شیاطین ان کی مخالفت کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کو بنا سنوار کر خوشنما بنا کر جو شرک کی تائید کرتی ہیں، کفر کی تائید کرتی ہیں، بدعت کی تائید کرتی ہیں، ایسی باتوں کو خوبصورت اور ملمہ کے ساتھ خوبصورت بنا کر ملمہ کاری کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ اس غلط بات کو کی چمک دمک سے وہ اس کی کشش دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائیں اور ان غلط باتوں کو قبول کر کے نبی کے پیش کردہ صحیح دلائل کو رد کر دیویں۔ یہ ان کا اصل مقصد ہوتا تھا۔ چنانچہ آگے شیخ نے کہا وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ۔ بہت اہم بات، میں نے اس سے پہلے کے درس میں ہی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، بہت اچھی طرح سے جانیے۔ اس تناظر میں کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں اور مسلمانوں میں بہت سارے مسلک اور افکار کے اختیار کرنے والے ہیں، مختلف فتنے آج سر اٹھا رہے ہیں۔ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی باطل مذاہب اور مسالک ہیں، کوئی ایک بھی فرقہ اور دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جن کے یہاں اہل علم دکھائی نہ دیتے ہوں بظاہر، بڑے علامہ القاب کے ساتھ جن کا نام لیا جاتا ہو اور بہت ان کے ساتھ میں ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جیسے کہ وہ کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، وہ علم و عرفان کی روشنی بکھیرتے ہوئے بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے خطابات اور کانفرنسوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی شریک ہوتی ہے۔ اگر کوئی کلپ یا تقریر ان کی یوٹیوب یا جدید وسائل ابلاغ میں آتی ہیں تو اس کے فالوورز اور لائک کرنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس علوم ہے۔ شیخ نے کہا بہت اہم بات جس سے اگر اچھی طریقے سے ان باتوں کی حقیقت کو لوگ سمجھ جائیں تو نوجوان یا دوسرے لوگ جو ہیں مسلمان حق کو جاننے کے بعد اس سنوارے ہوئے باطل سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوں گے۔ شیخ کہہ رہے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ، توحید کے دشمنوں کے پاس بہت سارے علوم ہوتے ہیں۔ ہاں، شارحین نے یہاں آگے بھی کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب یا اللہ رب العالمین کا قرآن کا ایک حصہ، ایک آیت نقل کی، ان کے علوم کو علم کہا جا رہا ہے، یہ ان کے اپنے فہم اور سمجھ کی بنیاد پر، یہ وہ علم جو قرآن و حدیث کے اور حق کے خلاف ہے۔ ہاں، یہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور عمومی طور سے اگر لیا جائے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس دنیا کی بہت بڑی بڑی معرفتیں حاصل ہیں، ڈگریاں ہیں، علوم ہیں، کہہ رہے ہیں وہ کتب، ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ حجتیں ہیں۔ یہ کون سی؟ ان کی اپنی دانست میں ان کی حجتیں، دلیلیں ان کے پاس موجود ہیں، عقلی طور پر، ہاں، سائنسی طور پر، فلسفہ اور منطق کے طور پر۔ یہاں ان دلائل اور باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم۔ یہ سورہ غافر جس کو ہم سورۃ المومن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام سورۃ غافر بھی ہے، اس کی آیت نمبر 83 ہے۔ ہاں، آخر میں اس کا ضرور جا کے اس کی تفسیر دیکھیں، ہاں، بڑی اہم ہے آج کے ماحول کے حساب سے۔ شیخ نے کہا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے،
واضح دلائل اور اس کی تفسیر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی کی مختصر سی تفسیر جو بڑی جامع ہے اسے پیش کر دوں. پہلے آیت کا ترجمہ کہ جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، کیا ہے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اپنے پاس جو علم ان کے پاس تھا اس پر وہ اترانے لگے، مگن اور خوش ہونے لگے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے پچھلی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے ایک بڑے جرم کا ذکر کیا، کفار، مشرکین اور مخالفین رسول کا بڑے جرم کا ذکر کیا. فلما جاءتهم رسولهم بالبینات، جب ان کے رسول ان کے پاس بینات کے ساتھ آئے. بینات کی تشریح کرتے ہیں یعنی من الکتب الالہیہ، انبیاء کیا لاتے تھے؟ اللہ کی کتابیں، وحی. والخوارق العظیمہ، عظیم معجزات، معجزات مختلف قسم کے، بعض مرتبہ مطالبوں پر آئے، بعض مرتبہ ابتدائی دور سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا، اور بعض انبیاء کا معاملہ ایسا ہوا کہ ان کے مخالفین نے یا مخاطبین نے مطالبہ کیا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق وہ معجزہ نہیں دیا، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. تو جب ان کے رسول ایسی دلیلیں لے کر آئے، یعنی کتاب، وحی الہی، عظیم معجزات، والعلم النافع، اور نفع بخش علم، ایسا علم المبین للہدی من الضلال والحق من الباطل، کہ ایسا علم جو ہدایت کو گمراہی سے اور حق کو باطل سے الگ کر کے واضح طور سے پیش کر دے ہوئے. ایسے دلائل اور ایسی تعلیمات جب ان کے رسول ان کے پاس لے کر آئے تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہو گئے، ہاں، اپنے پاس کے علم پر، اسی پر مگن رہے. کون سا علم؟ المناقض لدین الرسول، یہ شیخ عبد الرحمن ناصر کی تفسیر ہے، جو کہ رسولوں کے دین کے خلاف ہے. اس علم پر وہ اترانے لگے جو رسولوں کے علم کے خلاف ہے. آگے کہتے ہیں کہ ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہے کہ ان کی فرح، ان کا خوش ہونا، قرآن نے جو کہا نا کہ وہ لوگ خوش ہوئے، اترانے لگے، تو ان کا خوش ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنے علم کو جس کو پکڑ کر رکھا ہے اور اختیار کر رکھا ہے، اس کے اختیار کرنے پر خوش ہیں، راضی ہیں، اور نبی کے دین، نبی کی دلیلوں کو ترک کرنے پر راضی ہیں. یہ اس تفسیر کو دماغ میں ڈالتے ہوئے آج کے ماحول پر نظر ڈالیے، وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بدعات، خرافات اختیار کرنے والے آج پائے جاتے ہیں دنیا میں، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر دین سے ہٹ کر چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں. اب آپ ان کا اگر رد کریں گے تو وہ رد کرنے والی جو قرآن و حدیث کی مضبوط دلیلیں ہیں اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس جو الٹی سیدھی دلیلوں کے نام پر کچھ چیزیں ہیں، شبہات ہیں. کشف الشبہات ہماری کتاب میں آگے اسی کی تمہید ہے یہ کہ شبہات کو رد کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی، رسالہ لکھا گیا. تو جب اللہ کے دین کی تعلیمات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں جو ان کے پاس علم ہے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات واضح ہے کہ جب وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنے اختیار کیے ہوئے غلط علوم، غلط دلیلوں اور شبہات پر مطمئن ہیں، خوش ہیں، اسی لیے تو اسے پکڑ کر رکھا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ رسولوں کے لائے ہوئے حق کی جو مخالفت کر رہے ہیں اپنے خود ساختہ مزعومہ دلائل کی بنیاد پر. ہاں، شیخ محمد بن قاسم نے اسی کتاب کی شرح میں لکھا کہ ان کی دلیلیں کیا ہے. ہاں، الٹے سیدھے خواب، عقلی اٹکل پچو باتیں، ہاں، اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر، ہاں، اور جھوٹے حکایات جو بزرگان کی طرف منسوب کر دیا کرامات کی شکل میں، خرق عادت چیزوں کی شکل میں. اور بہت سارے لوگوں نے جیسے اہل تصوف ہیں یا باطنی فرقے ہیں، اپنی باطل باتوں کو جو خود بنائے ہیں، اختیار کر رکھا ہے، اسے بزرگان دین خاص طور سے اہل بیت کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ اہل بیت کے فلاں امام کا کہنا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے. کسی نے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور ایسی بڑی بڑی شخصیات اور اللہ کے نیک بندوں کی طرف ان باطل باتوں کو منسوب کر کے عوام کو دھوکہ دیا. تو اب قرآن اور حدیث کی کتنی بھی مضبوط دلیل آپ ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، وہ اپنے باطل کو پکڑ کر رکھے ہیں اور قرآن حدیث کی، رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح وہ خوش ہیں کہ اپنے باطل کو حق قرار دیتے ہیں اور حق کو باطل قرار دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے بینات کے مقابلے میں یہ خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اپنے علم پر، تو اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ بڑی جامع بات انہوں نے ایک لائن میں کہی، ایک لمبی چوڑی تقریر کو شارٹ میں بیان کر دیا. وہ یہ کہ اس میں وہ تمام علوم داخل ہیں
اس علم میں وہ تمام علوم داخل ہیں جن کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات کو رد کیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے۔ جتنے علم ایسے ہیں، یونانی فلسفہ اور منطق ہو، آج کی سائنسی تحقیقات یا سائنس کے نام پر عقلیت کی اختیار کی گئی ہو، کوئی بھی علم ہو دنیا کے کسی بھی زمانے میں، اگر اس علم کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی بات کو رد کیا جا رہا ہے تو وہ علم اللہ کے اس فرمان میں داخل ہے کہ فرحوا بما عندهم من العلم، کہ قرآن و حدیث کے آنے کے بعد قرآن و حدیث کو قبول نہیں کرتے، اپنے پاس جو الٹا سیدھا علم انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس پر مگن ہیں، خوش ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سارے علوم جو چیز کے ذریعے سے رسولوں کی لائے ہوئی تعلیمات اور شریعت کی مخالفت کی جائے وہ داخل ہے۔ ہاں، ومن احقها بالدخول فی الہذا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ لائق اور حقدار وہ علوم ہیں جس کو علوم فلسفہ کہتے ہیں، یونانی منطق کہتے ہیں، ہاں، جس کے ذریعے سے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو رد کر دیا گیا۔ یونانی فکر اور فلسفے کی بنیاد پر منطق اور فلسفے کو جب ایمانیات کے پرکھنے اور قبول و رد کا معیار بنایا گیا، عقلی اصول بنا کر، تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کو رد کر دیا گیا، ان کی تعویل و تحریف کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق، غیبیات سے متعلق، آخرت کے میزان عمل، اللہ کا اعمال کا وزن ہوگا، ہاں، صراط جس پر سے لوگ گزریں گے، جنت و جہنم سے متعلقہ امور، فرشتے، ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہیں، ان تمام کو ان میں سے کسی کو کی تعویل کی گئی، کسی کا رد کیا گیا، کسی کی تحریف کی گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے قرآن کی آیات کو اس کے ذریعے سے رد کر دیا گیا اور دلوں سے اس کی قدر و منزلت کم کر دی گئی۔ لوگ قرآنی آیات سے کھلواڑ کرنے لگے، قرآن کی آیت پر منمانی جو ہے اپنی تفسیر اور رائے پیش کرنے لگے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے اس طرح کے لوگ جسارت والے پیدا ہو گئے ہیں، ہاں، وجعلت، اور اس کے قرآن کے یقینی قطعی دلیلوں کو محض لفظی دلیلیں بنا دیا گیا جو کہ کوئی بھی یقینی فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ بس یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس سے کوئی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ معتزلہ نے باقاعدہ اصول بنا لیا کہ عقل کو مقدم رکھا جائے گا، قرآن اور حدیث کی جو دلیلیں عقل کے موافق ہوگی ہم اسے قبول کریں گے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ باقی جو عقلیت کے بنیاد پر مشکوک ہیں، اور مشکوک بنا دیا قرآن حدیث کے یقینی دلیلوں کو۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا اکثر و بیشتر کے بارے میں کہ اس سے ظن یعنی شک شبے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور معتزلہ کی تابع داری میں ہمارے یہاں تقلیدی مذاہب جیسے حنفی مسلک کے اصول ضابطے میں بھی یہ ڈال دیا گیا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اصول نہیں ہے، کہ خبر احاد، اخبار احاد، وہ حدیثیں جو اخبار احاد کے قبیل سے ہیں وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، ظن کا فائدہ دیتی ہیں، اور ظن کا بمعنی شک شبہ کا باور کرایا گیا، اور اس پر جو ہے وہ شکوک و شبہات کی تلوار چلائی جانے لگی۔ بہت سی حدیثوں کو رد کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی تعویل و تحریف کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک پورا گورکھ دھندا ہے، یہ اصولی بات ہے، بنیادی قسم کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سننے والوں میں سے بعض کو لگے کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں مزہ لیجئے۔ ہاں، مزہ اس معنی میں ایمانی اعتبار سے کہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں حق کے راستے میں جو رکاوٹ بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کی سچی دلیلوں کو قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں، اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں، فلاں اور فلاں کی بات میں چکر میں آ جاتے ہیں، یہ اسی کا اظہار ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر یہ دھوکہ کھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جامع انداز میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب رسولوں کی تعلیم ان کے پاس آئی، ان کے رسول ان کے پاس حق لے کر آئے، فلما جاءتہم رسولہم، یہ قرآن کی آیت ہے، بالبینات، جب ان کے رسول بینات کے ساتھ ان کے پاس آئے، فرحوا بما عندہم من العلم، تو اپنے پاس کے علم پر وہ اترانے لگے، یعنی اس کو قبول کیا، رسول کی بات کو رد کیا۔ آج ہر بدعتی یہی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور رسول سے اور دین سے محبت کرتا ہوں۔ ہر بدعتی، اس سے یہ حصہ ہے، قرآن کی اس آیت کا اس کے پاس حصہ ہے۔
اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے کہا جتنے علوم قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں، اور بطور خاص یہ فلسفہ اور منطق جس کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے بہت سارے حقائق کو رد کیا گیا، اس کی قدر و منزلت کو دلوں سے گھٹا دیا گیا، اور پھر اتنا ہی نہیں اس پر کہہ رہے ہیں وَيُقَدَّمُ وَيَقْدِمُ عَلَيْهِ عُقُولُ أَهْلِ الصَّفَاءِ وَالْوَضَاءِ، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلوں پر یہ باطل پرست اور بے عقل لوگ اپنی عقلوں کو، بے عقل صفاح پاگل اور بے وقوف لوگ، بے وقوف اور جاہل لوگ اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی آیت، میری سمجھ میں نہیں آتی حدیثیں۔ ابھی میں اگر تو مثالیں دینے لگوں تو شاید وقت نہ رہے۔ آج ایسے بہت سارے لوگ، ابھی ایک دوست نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی مرزا انجینئر کی، ہاں، اور بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ نوجوان اہل حدیث ایسے لوگوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کتنی جہالت کی بات ہے، ایسے جاہلوں سے متاثر، یہ متاثر ہونے والوں کی انتہائی جہالت کی دلیل ہے۔ جو قرآن و حدیث کے بالکل ثابت شدہ مسلمہ حقائق کی مخالفت کرتے ہوں بالکل واضح طور سے، ان سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن و حدیث کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کی کوئی عظمت، کوئی عزت ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ آج کا جاہل کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی نہیں تھے، جن لوگوں جو بیعت رضوان میں شریک تھے صرف ان سے راضی ہوا۔ اتنا ہی نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق جو کہ بیعت رضوان میں ہیں، عمر فاروق وغیرہ، اور عثمان غنی کے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے افضل نہیں ہیں، حضرت علی زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو اپنے موقع پر کریں گے۔ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جاہل لوگ اور پھر ان سے متاثر ہونے والے لوگ اپنے غلط سلط علم کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں بہتر اور صحیح سمجھ کر قرآن و حدیث کو رد کرتے ہیں۔ وہی شیخ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی لائی ہوئی تعلیم کو نہ مانتے ہوئے اپنے پاس کے علم پر مگن ہے، شاداں و فرحاں ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہذا، شیخ عبد الرحمن ناصر نے آخری لائن میں کہا کہ وہذا من اعظم الالحاد فی آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑا الحاد اور بددینی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ الحاد ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، بے دینی کو کہتے ہیں، ہاں، لحد اس قبر کو کہتے ہیں جس میں سائیڈ میں جو ہے کھڈا کھودا جاتا ہے، ٹیڑھا پن۔ تو یہ دین کے اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں سب سے بڑا الحاد ہے، اور اس سے معارضہ اور اس کی مخالفت کرنا ہے، قرآن کی آیت سے ٹکرانا ہے، اور اس سے اس کی نقیض پیش کرنا ہے، اس کی ضد اور مخالفت کرنا ہے۔ فاللہ المستعان۔ یہ جو شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے، شیخ محمد عبد الوہاب نے جو آیت پیش کی، اس کو تھوڑی سی تشریح کے ساتھ میں نے بیان کی۔ شیخ صلاح وغیرہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرحوا بما عندہ من العلم، یہاں العلم سے مراد وہ علم ہے جس کو یہ لوگ علم سمجھتے ہیں، جو ان کے توہمات ہیں، مزعومات ہیں، خود ساختہ نظریات ہیں، خود کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اور شیخ محمد بن قاسم صاحب نے کہا کہ جو جھوٹے شیطانی خواب ہیں، ہاں، الٹے سیدھے کشف و کرامات ہیں، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوئے بھی کہ ان میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے صراحتاً خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسے علم سمجھ کر اسے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہاں اس سے وہ مراد ہے۔ یا شیخ نے، یہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے وہ علوم جو انسان سیکھتا ہے، ان علوم کو قرآن اور حدیث کے علوم پر ترجیح دینا، یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے کہ جب رسول کی تعلیمات آتی ہے تو یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے اختیار کردہ یا دنیاوی علوم کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور آج ایک ہلکے معنی میں اس کی یہ روش ہمارے ہاں عمومی طور سے پائی جاتی ہے۔ ایک عالم دین کے تعلق سے ہماری نگاہوں میں دل میں وہ جذبہ تعظیم کا پیدا نہیں ہوتا جو ایک بڑی ڈگری والے ایسے آدمی کے تعلق سے کہ وہ سرکاری آفیسر بن سکتا ہے، وہ بڑا ڈاکٹر اور دواخانہ کھول سکتا ہے، وہ بہت بڑا انجینئر ہے، وہ بہت روپیہ کما سکتا ہے۔ اس قسم کے معیار پر کہ اس کی تعلیم اور اس کی ڈگری اسے بہت اونچا مقام دنیاوی اعتبار سے دلائے گی، تنخواہ کے اعتبار سے دلائے گی، وہ علم ہمارے نزدیک زیادہ قیمتی ہے بنسبت قرآن و حدیث کے جاننے والے کے۔ اس سے ہم خوش ہیں دنیا کے علم سے، اور قرآن و حدیث سے خوش نہیں ہیں، رسول کی لائی ہوئی تعلیمات سے۔ یعنی یہ معنی بھی اس میں اگر شامل مانے تو غلط نہیں ہوگا۔ کہا
شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت کی میں ابھی تشریح کر رہا تھا کہ اعدائے توحید کے دشمن جو کافر مشرک ہیں ان کے پاس کچھ علوم بھی ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، عقیدے اور کیا کہتے ہیں حجتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں کہا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو علوم اور معرفت کی باتیں ہیں، جو توہمات ہیں، اصل میں علم ہے نہیں۔ ہاں، تو جو قرآن نے پیچھے ہم نے پڑھا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، حکمت ہے کہ ہر نبی کے مخالفین جو شیاطین کو بنایا، جو جنوں میں سے بھی ہوتے انسانوں میں سے بھی۔ اب یہ جو مخالفین ہیں، اعدائے دین ہیں، توحید اور شرک توحید کے مخالفین ہیں، رسولوں کے مخالف ہیں، ان کے پاس کچھ علوم بھی ہوتے ہیں۔ فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، جب تم یہ بات جان جاؤ گے، وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْدَاءٍ، اور یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا قرآن سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم ہے، اس پر کچھ دشمن ہیں جو اس پر برابر بیٹھے ہوئے ہیں، اس راستے پر بیٹھ کر بہکانے اور آپ کو ہٹانے کے لیے برابر طاق میں لگے ہیں، اہل فصاحت و علم و حجج۔ اور قرآنی بیان کے اشارے سے معلوم ہوا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ فصاحت و بلاغت والے ہیں، علم والے ہیں، حجتوں والے ہیں، ان کے پاس زبان ہے بہت اچھا بولنے کی۔ عام طور سے آپ دیکھیے کہ بعض باطل پرست تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، ہمیں اہل حق کی تقریریں، زبان و بیان، ان کا القاء کا انداز اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اہل بدعت کا لگتا ہے۔ ظاہر میں یہ حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ اسی دن سطح آب پر مچھلیاں زیادہ آتی ہیں جس دن شکار کرنا مچھلیوں کا منع ہے۔ ہاں، تو ایسے ہی وہ لوگ بظاہر خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اگر آدمی عقل والا غور کرے نا تو ان کے جھانسے میں اور ان کے جال میں نہیں پھنسے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں، اہل فصاحت و بلاغت ہیں، فالواجب علیک، لہذا آپ پر یہ واجب ہے کہ ان تتعلم من دین اللہ ما یسیر سلاحا لک تقاتل بہ ہؤلاء الشیاطین، کہ تم اللہ کے دین کا اتنا حصہ سیکھو۔ ہر مسلمان مرد اور عورت سے کہہ رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کہ جب آپ کو ہم کو صراط مستقیم سے ہٹانے بہکانے کے لیے اس راستے پر، اللہ کے راستے پر، ایسے چالاک باشعور ابلیس لعنت اللہ علیہ بہت بڑا عالم ہے، انبیاء کو بہکانے کی جو کوشش کرتا تھا، ہاں، بڑے بڑے بزرگان اور اولیاء کو جس نے بہکانے کی کوشش کی، بہت سے عباد و زہاد کو زہد و عبادت اور تقوی و پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا دیا، بڑے بڑے لوگوں کو دھوکوں میں ڈال کے دین کے نام پر بدعات میں، خرافات میں مبتلا کر دیا۔ تو کتنا چالاک ہے وہ۔ ہاں، تو کہا کہ جب ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں اس طرح کے دشمنان ہمارے گھات لگائے اور راستے سے بہکانے بھٹکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو واجب ہے کہ تم اللہ کے دین کا اتنا حصہ سیکھو، ما یسیرو سلاحا لک، جو تمہارے لیے ہتھیار بنے۔ ہاں، تو قاتلوا بہ ہؤلاء الشیاطین، جس کے اس ہتھیار کے ذریعے سے ان شیاطین کا آپ مقابلہ کر سکیں، ان سے لڑ سکیں۔ الذین قال امامہم ومقدمہم، جن کے ان شیاطین کے امام اور ان کے رب کے، ومقدمہم لربک، اور تمہارے رب کے سب سے اگلے شخص نے، جو ان کا سردار سامنے تھا، اس نے کہا تھا، یعنی ابلیس، یہ شیاطین جو ہمارے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا امام اور رب سے پاس سب سے مقدم، جو ان کے مقابلے میں سب سے اول شخص تھا، اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کہی۔ سورہ اعراف میں اللہ نے نقل کیا آیت نمبر 16، 17 اور پھر آگے کی آیات میں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ابلیس نے اللہ سے یہ کہا، جب مہلت مانگ لی، انذرنی، مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا کہ کیا ہے، اِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ ہاں، اور بعض آیتوں میں کہا کہ قیامت تک کے لیے تجھ کو میں چھوٹ دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں۔ تو جب چھوٹ اور مہلت مل گئی تو اس نے یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَكَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، آدم کی اولاد انسان، ان کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا۔ بیٹھوں گا کیا ان کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں، گھات لگا کے حملہ کرنے کے لیے میں ضرور بیٹھوں گا۔ یہ تاکید کے ساتھ کہی اس نے، لام بھی حرف تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی حرف تاکید ہے، پھر آگے بھی تاکید کے ساتھ جملے کہا۔ پھر کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں جانبوں سے آؤں گا، ان کے چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے عقیدے کو دین کو بگاڑنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ پھر کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اللہ ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ بعض علماء نے شاکرین کی تفسیر کی ہے موحدین، یعنی اکثر لوگوں کو تو توحید پر قائم رہنے والا نہیں پائے گا، تیری توحید سے بھٹکا کے شرک بدعت میں ڈال دوں گا۔ یہ شیطان نے رب العالمین کے سامنے جو ان شیاطین کا امام ہے اس نے کہا، عزم کیا اور اس عزم پہ قائم ہے بغیر کسی رکاوٹ کے کوتاہی کے، لگا ہوا ہے اس کام میں، ہم بھول جائیں وہ نہیں بھولتا۔ ہاں وہ ایسا دشمن ہے جو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، کتنا خطرناک ہے۔ یہ شیخ نے نقل کیا، اس کے بعد شیخ زید اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ توحید کے دشمن، توحید اور سنت کے جو دشمنان ہیں وہ کون ہیں؟ مشرکین، بدعتی، گمراہ لوگ۔ ہاں مشرکین، بدعتی، گمراہ لوگ، یہ شیاطین کے چیلے، ایک دوسرے کے مددگار، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے لوگ خلط ملط اور تلبیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام آدمی کے سامنے غلط باتوں کو، باطل باتوں کو، توحید اور سنت کی مخالفت کرنے والی باتوں کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کا دماغ خلط ملط ہو جاتا ہے، چکرا جاتا ہے۔ والعاصی الذی یجری وراءہم، اور وہ گنہگار انسان، بے توفیق سے محروم شخص جو ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتا ہے، ہاں تقلیدی مزاج، جو ان کے پیچھے چلتا ہے، وعلی شاکلتہم، اور ان کے طریقے پہ چلتا ہے، ینقل تلک الحجج بدون ان یفقہ معنی، ان کے پیش کردہ ان دلیلوں کو، ہاں جو جھوٹے خواب ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہیں، عقلیت کی بنیاد پر جو ہے قرآن و حدیث کا رد کرنے والی ہیں، ان حجتوں اور دلیلوں کو، ان کے معنی کو سمجھے بوجھے بغیر لوگوں میں پھیلاتا ہے، نقل کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ تو اور زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی غلط سلط باتیں لوگ بڑھاتے اور بہکاتے ہیں۔ اگر یہ بڑھانا بہکانا لوگ بند کر دے تو بہت ساری باطل باتوں کو عروج اور شیوع یا اشاعت ملے بھی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو باطل پرست شیاطین کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہاں وہ ان حجتوں پر غور و فکر کیے بغیر، ان کے معنی مطلب کو سمجھے بغیر اور ان کا کیا تقاضا اور کیا مقاصد ہے، ہاں ایک آدمی بظاہر جو ہے تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہے، ہاں جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ کرام کے معرکے کو، ہاں اب اس کو بیان کر رہا ہے، ہمارا نوجوان جو ہے دلچسپی سے سننے لگا، اس کو یہ نہیں پتا کہ بیان کرنے والے کا مقصد کیا ہے، وہ کہاں لے جانا چاہ رہا ہے آپ کو۔ اس سے متعلق جو موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، وہ بالکل صاف ہے، واضح ہے، لیکن واقعات کو کھود کرید کر ایسی باتوں میں ملجھانا جس سے آدمی کا ایمان چلا جائے اور اس معاملے میں آپ کے مشغول ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں تلک امت قد خلت، قرآن نے کہا یہ امت گزر چکی، ہاں اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے کمایا۔ ہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ تابعین نے جن کو امیر خلیفہ مان لیا، آج ہمارا ایک جاہل آدمی کہتا ہے کہ وہ امیر امارت و خلافت کے لائق نہیں تھے۔ تو آپ کی جرت، آپ کا علم اگر لائق نہیں تھے، مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ سارے صحابہ کرام جنہوں نے ان پر بیعت کی تھی وہ مجرم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ ان سے زیادہ بہادر ہیں، وہ صحابہ بزدل تھے، ان کو نہیں سمجھتا تھا، آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ان حقائق کو پس پشت ڈال کر ان کی بنیادوں اور گہرائیوں میں نہ جاتے ہوئے ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاں کہا کہ جو گنہگار، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں شرک اور کفر کی بات بھی ایسے ہی ہے، ہاں کہ جو شرک کی تائید میں، توحید کے رد میں جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، اب وسیلے بازی اور یہ آگے ہمارے مثالیں کتاب میں آئیں گی، اور جو شبہات اہل باطل پیش کرتے ہیں دراصل انہی کے ازالے کے لیے توحید سے متعلق کہ یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص سمجھتا نہیں ہے ان معنی اور مطالب کو، مقاصد کو، وہ بغیر سمجھے بوجھے ان دلائل کی نقل کرنے لگتا ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہمارا آپ کا فرض، شیخ نے یاد دلایا، شیخ زید کہہ رہے ہیں اسی کی تشریح میں، کہ یہیں تمام مسلمانوں پر عمومی طور پر، میں نے جو کہا تھا کہ مرد اور عورت سب
تمام مسلمانوں پر عمومی طور پر اور طالبان علوم نبوت کے اوپر خصوصی طور پر یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن سنت کے سیکھنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں اور اس کی سوجھ بوجھ حاصل کریں اور اس علم کو سنت کو علماء سے اخذ کریں، علماء سے اخذ کرنے میں پوری قوت لگائیں۔ ہمارے یہاں آج کل کچھ لوگ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ علم حاصل کرنے کے نام پر جہالت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، غلط نتائج، غلط استنباطات، غلط استدلالات کے ذریعے وہ قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں عجیب و غریب افراط و تفریط ہے۔ اب جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو کچھ لوگ کہیں گے تقلید کرنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقلید کریں کسی ایک شخص کو امام مان کے ان کی ساری باتوں کو صحیح مانے، باقی اب قرآن بولے، حدیث بولے، صحابہ کی کوئی بات ہو، تابعین کی کوئی بات ہو، دوسرے اماموں کی بات، سب کو رد کر کے ایک کی بات مان لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ایسا نہ کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کو خاص کر لیں کہ بھائی آزاد ہو گئے ہم، ہماری سمجھ میں جو آ رہا ہے قرآن حدیث کی وہ تشریح کریں گے، وہ مانیں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا نہیں مانیں گے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کے اصول و ضوابط ہیں، طالب اور استاذ، شیخ اور شاگرد کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور بڑوں کی رہنمائی میں حق کی معرفت حاصل کرنا سیکھنا اس کے طریقے ہیں۔ آپ ایک استاذ سے سیکھتے ہیں تو اس کی تقلید نہیں کرتے، سیکھتے ہیں، راستہ جانتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو علم کو علماء سے حاصل کرنا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے، ہاں، حالانکہ حضرت خضر کا درجہ کئی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے کم تر تھا، اور اس واقعے کو اہل تصوف بہت اپنے لیے جو ہے دلیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، میں اس پر انشاءاللہ ایک کتابچہ لکھ رہا ہوں، ہاں، تو وہاں ان استدلالات کی تفصیل پر گفتگو ہوگی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ انبیاء اور اہل عہد اول سے یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ علم کو جاننے، سیکھنے اور اس میں گہرائی حاصل کرنے کے لیے استاد سے سیکھنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف مطالعہ سے نہیں آتی، مطالعے کے ساتھ ساتھ صحیح مطالعہ، صحیح نتیجے کے اخذ کرنا، دلائل کا باہمی جو ہے اجتماع، اور اس سے دلائل کو ملا کر اس میں ترجیح دینا، کس کو جو ہے فوقیت دی جائے، کون سا استدلال کیا جائے، استثنائی شکل کیا ہوگی، مجمل کیا ہے اور مفصل کیا ہے، مقید اور جو ہے عام اور خاص، مقید اور کیا کہتے ہیں مطلق، ان سب فرق کو جان کر دلائل کو ملا کر صحیح نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی 2-3 روز پہلے کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ بھائی قرآن حدیث تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم علماء سے سیکھیں؟ ہاں، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں جواب دوں اس سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کو یہاں ہندوستانی قانون کی کتاب مل جاتی ہے، آئین کا ترجمہ، اور ایک عام آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اور جا کر یہ کہے کہ میں نے مطالعہ کر لیا ہے اس لیے میں جج بن سکتا ہوں، سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے وکیل بن سکتا ہوں باقاعدہ پیشہ ورانہ انداز میں، تو کیا اسے یہ اجازت مل جائے گی، وہ جج کے لیے بھی سرٹیفائیڈ ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ پڑھا نا اس نے بھی، ایک وکیل LLB اور پھر جو قانون کی سیکھنے کے جو درجات ہیں وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ہوتا ہے، وہی بات اس نے جو ہے بغیر اسکول کالج جائے بغیر استاذ کے پڑھ لی، تو دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو کیوں نہیں اس کا اہل سمجھتے؟ ایک آدمی اگر طب کی کتابیں پڑھ لے تو ڈگری جب تک اس نے حاصل نہیں کی ہے اس کے دواخانے کھولنے پر پابندی کیوں لگاتی ہے حکومتیں، گورنمنٹس؟ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی اور دواخانہ کھول لیا، ڈگری حاصل نہیں کی، ہاں، پولیس میں کوئی کمپلین کر دے وہ مجھے گرفتار کر لے گی کہ بھائی ڈاکٹر نہیں ہے اور دواخانہ چلا رہا ہے، تو میں لاکھ ثابت کروں کہ میں نے طب کی ساری اہم کتابیں پڑھ لی ہے اور جو علاج میں کرتا ہوں اس کے بارے میں نے مطالعہ کیا ہے۔ کہا آپ نے لاکھ مطالعہ کیا لیکن آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تو دنیاوی علوم میں تو آپ بغیر مہارت کے، بغیر ڈگری کے حق نہیں دیتے کہ اس فن کے سلسلے میں آپ فقول فیصل یا فیصلہ کن کوئی کام کریں، بات کریں۔ دین کے علوم میں بازیچہ اطفال ہے یہ قرآن و حدیث، کہ کوئی بھی اٹھے، ہاں، قرآن کے مطالب، اس کے علم کو، اس کی زبان کو، اس کے پس منظر کو
اس کے نزول کے ماحول کو، اس کے سیکھنے سکھانے کے اصولوں کو نہ جانے، اس کی زبان نہ جانے اور مفسر قرآن بن جائے؟ آج کل ہمارے ہاں جو لوگ، حیرت کی بات یہی ہے، یہ خوارج سے چلا آ رہا ہے کہ ان کے پاس علماء کی قلت ہوتی تھی، علماء نہیں رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج سے مناظرہ کرنے گئے نا تو پہلا سوال یہی کیا تھا کہ تمہارے درمیان انصار اور مہاجرین کے وہ صحابہ کرام ہے ہی نہیں جو قابل جو فضیلت والے تھے اور علم والے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے درمیان نہیں نظر آ رہا ہے۔ ایک پہچان یہ بھی ہے اہل باطل کی، نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، اور میری آواز اگر اس کے ذریعے سے پہنچے دوسروں تک تو یہ ایک اصول کے طور پر جان لے کہ آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں نا، ہاں وہ مرزا ہے، ندوی ہے، غامدی ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں فرنٹ ہے، وہ صحیح ہے یا غلط اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک سمپل سا اصول دماغ میں رکھیے۔ آپ دیکھیے کہ جو اہل حق گروہ پایا جاتا ہے زمین پر اہل الحدیث کا، اس کے جو اکثر و بیشتر علماء ہیں، اکثر و بیشتر کہہ رہا ہوں، معتبر علماء، جانکار علماء، اہل علم، اہل تقوی علماء، ایسے علماء کو دیکھیے کہ وہ علماء، ان کی اکثریت اس فرنٹ کی، اس شخصیت کی تعریف کرتی ہیں، تائید کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اصول، اہل حق کا گروہ اگر کسی کو ناحق وہ کہہ رہا ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا، اہل حق کا گروہ اگر کسی کو صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس صحیح ہے، اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ لوگوں کو اس پر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں، لیکن میں ایک عمومی سطح پر ایک اصول بتا رہا ہوں، ہر عالم کو کی ہر بات کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں۔ اہل حق کا جو گروہ ہے قرآن و حدیث کو ماننے سمجھنے والا، اس گروہ کی اکثریت اگر کسی کو کہہ رہی ہے، قبول کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ قابل قبول ہے۔ اس گروہ کی اکثریت اگر کسی کو رد کر رہی ہے تو اس سے دھوکہ مت کھائیے، بالکل دھوکہ نہیں۔ ایک موٹا سا اصول بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، جن کے پاس دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے، تو یہ آسان سے نسخے سے بہت ساری گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ خیر، تو شیخ نے کہا کہ اسی بنیاد پر جب اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ شیاطین ہے، قرآن نے کہا، ان کے پاس علوم ہے، قرآن نے کہا، وہ راستے پر بیٹھ کر ہم کو بہکاتے ہیں، ان کے امام نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا امام، شیاطین کا امام ابلیس، اس نے اللہ سے کہا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، حملہ کروں گا۔ تو اب ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر شخص دین کو سیکھے، ہاں ہر عام انسان بھی دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو عام ہی ہوں، بچ جائیں گے، شیطان سب کو بہکا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنی پوری کوشش صرف کرے اتنا علم سیکھنے کے لیے جس سے وہ گمراہی سے بچ کے توحید پر اور سنت پر قائم رہ سکے۔ ایسا علم علماء سے سیکھے اور ان کتابوں سے، جو ان کتابوں کے ذریعے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی کتب احادیث، کتب سنت، اور بدعات اور اہل بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہر شخص کے پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، شیاطین بہکائیں گے، بھٹکائیں گے۔ ہمارے آج کل لوگ بولتے ہیں ارے اتنے سب جتنے فرقے کے لوگ ہیں، الگ الگ جماعت کے لوگ ہیں، سب کے پاس تو علماء ہیں، جس کی تقریر سنو وہ صحیح لگتا ہے، تو یہ بول کر آپ اللہ کے پاس بچ جاؤ گے؟ اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ ہاں ان کے پاس علم ہے، بولنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں۔ ہاں ابلیس خود بہت بڑا عالم ہے، ہاں جو بہکاتا ہے لوگوں کو، تو اس کے جھانسے میں اگر آپ بولو گے اتنا بڑا عالم ہے اس کے پیچھے چل رہا ہوں تو کیا آپ صحیح ہو جائیں گے؟ اللہ نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا، تو کہا کہ بدعات اور اہل بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي تَنْتَشِرُ فِيهَا الْبِدْعَةُ، اور ان کتابوں سے بھی اجتناب کریں جس کے ذریعے سے بدعات پھیلتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اتنی غفلت ہے، جہالت ہے، ہندوستان کے ماحول میں وہی سوچتا ہوں کہ جو اہل بدعت ہیں وہ تو ہے ہی، جو اہل سنت اور اہل الحدیث بھی ہے نا، ان کے یہاں بھی علم اور معرفت کے اصولوں سے متعلق درس، مدارسہ، صحیح دین سیکھنے سکھانے، عقیدے پر توجہ دینے کا جیسے موقع ہی نہیں رہا۔ علماء کرام کو دوسری چیزوں میں مشغول رکھا گیا، تو جو محنت ہم عرب علماء میں دیکھتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عربوں میں آپ کو علماء سے رجوع کرتے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، کتابیں کہ کتب حذر منها العلماء، اس طرح کے نام ہیں کتابوں کے، کہ ایسی کتابوں کا ذکر جس سے علماء نے لوگوں کو ڈرایا ہے، چونکایا ہے کہ ان کتابوں کو نہیں پڑھنا،
عوام کے لیے اس کا پڑھنا ممنوع ہے، پڑھنا ہی نہیں۔ تو اب میں نے بتایا نا کہ جب معتبر علماء کسی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، تو اس سے دور رہنے میں ہماری عافیت ہے۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہم منع کر رہے ہیں تو ہمارا قابل جاہل آدمی، قابل اور جاہل دونوں کہہ رہا ہوں، اور سمجھ بوجھ کے، سبقت لسانی سے نہیں، سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارا قابل جاہل آدمی اس کو سنتا ہے کہ میں اس کو سن کر اس کا توڑ کرنے والا ہوں، اور پھر وہ اس کو فارورڈ کرتا ہے۔ ہاں، یہ علی انجینئر، اور یہ میں نے کچھ دو چار کلپ سنی، میں تو حیرت کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں اساتین علماء اہل علم ہیں، ان کے بالمقابل ایسے جاہلوں سے لوگ متاثر ہو کیسے جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ نظر آئی کہ وہ ہمارا نوجوان کسی، خود تو جاہل ہے، ہاں بہت، ہمارے یہاں بہت عجوبے ہوتے ہیں ہندوستان میں، ایک بڑا کانفرنس ہوتی ہے نا، کانفرنس بڑی پروگرام، تو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی تقریر فلاں عالم کی تھی 1 نمبر، 2 نمبر فلاں عالم کی 3 نمبر۔ یہ جاہل لوگ علماء کو نمبر دے رہے ہیں، جج ہیں۔ ہاں، کون جج ہے؟ جو خود عالم نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو عالم ہیں ان کو نمبر دے رہے ہیں، 1 2 3۔ ایسے ہی ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پسندیدہ ناپسندیدہ، عالم صاحب کو یہ بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ وہ بتاتے ہیں۔ حالات کے تقاضے سے گویا عالم سے زیادہ وہ واقف ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں ایک عام آدمی کے لیے معیار کیا ہے؟ اس کو اتنے ماننے والے ہیں، وہ تو ٹی وی پہ آتا ہے۔ ہاں، ابھی بہت سارے لوگ علماء کی رہنمائی کرنے آتے ہیں، آپ شارٹ کلپ بنائیے، آپ ایسا کیجئے، آپ ویسا کیجئے۔ ہاں، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے واقعی علماء سے زیادہ انہیں سمجھتا ہے۔ ہاں، شارٹ والا مزاج، ہاں دین کے معاملے میں ہمارے یہاں شارٹ والا مزاج ہے۔ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، تو ختم ہونے کے بعد بھی اس کو دیکھیں بہت جلدی ختم ہو گیا۔ فلموں کے لیے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ٹی وی چینل پر، ٹی وی سیریل میں رات بھر لگائیں گے، لیکن پڑھنے لکھنے کی بات ہے تو شارٹ۔ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 3 جلدوں والی پڑھتا ہے، 3 جلدوں میں پھیلی ہوئی، رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی مثال دے رہا ہوں، ایک 3 ویلوم میں ہے، وہ پڑھتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ 40-50 صفحات کی مختصر سی سیرت پڑھتا ہے۔ سیرت یہ بھی ہے، سیرت وہ بھی ہے۔ تو کہیں گے کہ 50 والے، آج لوگوں کو فرصت نہیں ہے، موڈ مزاج نہیں ہے، صحیح بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میں بھائی تو کہہ رہا ہوں، بیان کرنے والے کا بھی موڈ مزاج نہیں ہے، جو بول رہا ہے کہ بھائی شارٹ لکھو، شارٹ بولو، اس کا بھی موڈ مزاج نہیں ہے۔ یہ سہل پسندی نے ہماری صلاحیتوں کو مار دیا ہے۔ ہم پڑھتے سنتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں شارٹ میں لکھے جائے 40-50 صفحے کا پامفلٹ تب پڑھیں گے، سیرت موٹی کتاب کوئی نہیں پڑھے گا۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ ہاں، علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر 80 بڑی والی تختی میں 80 جلدوں میں لکھا، 80 جلد میں لکھا ہے، پڑھا کتنا ہوگا؟ تاریخ بغداد جس کو ہم کہتے ہیں محمد خطیب بغدادی کی، ہاں 40 سے زیادہ جلدیں ہیں اس کی، 40 سے زیادہ۔ تو اب وہ ان کے زمانے میں بھی کوئی پیدا کہتا ہے کہ شارٹ لکھو، ایک صفحے میں وہ خان صاحب کا پرچہ پڑھ کے مزہ آتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹیچرز بھی پڑھ لیتے ہیں، پھلا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کم لکھ کر کوئی اتنے لوگ پڑھ لے ہوئے، یہ اہم ہے یا اس کا مقصد حاصل ہو، یہ اہم ہے۔ اگر آپ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم طلبہ کو سمجھاتے ہیں، آج میں اس درس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر علمی صلاحیت آئے، صحیح اور غلط کا شعور آئے، علم و عرفان کے حقیقی راستے ہے، علماء کی طرح گہرائی کی نظر آئے، تو آپ کو تفصیل پڑھنا پڑے گی۔ 40 صفحے اور 50 صفحے کی سیرت کا کتابچہ پڑھنے والے کے اندر وہ معلومات اور گہرائی آ ہی نہیں سکتی جو 3 جلدوں والی کتاب پڑھ رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کا علم اتنا وسیع ہوگا نا، اس کے واقعات کا اتنا علم ہوگا، اس کو اتنی زیادہ تفصیل معلوم ہوگی، اور پھر وہ جب تفصیلی علوم سے واقف ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شارٹ معلومات کی وجہ سے آپ نے قرآن حدیث کی ایک بات کو ہلکے میں یا شارٹ میں جانا۔ اب ایک باطل پرست، یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا، ابلیس کے شاگردوں میں سے کوئی چالاک جو شاگرد آتا ہے، اس بات کو جو آپ نے شارٹ میں پڑھی ہے قرآن حدیث کی دلیل، اس کو گھما پھرا کے اس سے غلط دلیل دے رہا ہے، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تفصیل سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ تفصیل سے پڑھے ہوتے نا، ابھی آگے آئے گا اگلے درس میں، آج وقت زیادہ ہو گیا، اگلے درس میں شاید آئے گا
کہ ایک جاہل آدمی جو قرآن و حدیث کو حقیقی در سے جانتا ہے، جاہل نہیں عامی آدمی کا لفظ استعمال کیا، جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، دروس کو پڑھتا ہے، وہ 100 بدعتی اور خرافاتی اگر آ جائے الٹے سیدھے دلیل لے کر تو ان پر غالب آئے گا، ان سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ آگے کے ہمارے درس میں ہے انشاءاللہ، وہاں تھوڑی تشریح کے ساتھ آئے گا۔ تو کہا شیخ نے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، علماء سے سیکھیں، اپنی پوری قوت صرف کریں، بدعات اور اہل بدعات سے بچیں، ان کی کتابوں سے، وہ کتابیں جن میں بدعات پھیلاتے ہیں ان سے بچیں۔ ہمارے علماء کو ضروری ہے اور عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کتابیں نہ پڑھیں، بہت قابل نہ بنیں۔ ہاں، ہمارے باپ دادا جو گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں نا، ہمارے ہاں باپ والدین، وہ ان چیزوں کو سیکھ کر، علماء سے جان کر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ فلاں کی کلپ نہ سنیں، فلاں کی کتاب نہ پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، آپ بہت قابل نہیں ہیں، آپ کو اہل حق کی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، باطل والوں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، تو اہل حق کو پہلے پڑھیے، پہلے عقیدے اور صحیح فکر کی تربیت کیجئے، اس کے بعد دنیا کا کتنا بڑا بھی باطل، ابلیس آئے گا آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے گا انشاءاللہ، صحیح علم اور صحیح عقیدہ اگر ہوگا تو۔ کیونکہ ابلیس نے جب یہ کہا تھا، وہیں استثناء خود اس نے بھی کیا، اللہ نے بھی، کہ جو صالح اور مخلص بندے ہوں گے، اللہ کے خالص بندے، ان پر ابلیس کا بس نہیں چلے گا۔ کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ نام، ہاں ان پر ضروری ہے کہ وہ انتہائی شدت کے ساتھ چوکنا ہوشیار رہیں، بچیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر ایسا کریں گے عام مسلمان تو سلمت عقیدتہم، ان کا عقیدہ سلامت رہے گا، ہاں، اور وسلم منہج دعوت، اور ان کی دعوت کا منہج بھی، دعوت کا منہج محفوظ رہے گا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعات حق ہوں گے، حق کے داعی ہوں گے۔ بہت اہم، بہت پیاری بات کہی ہے، اس پر آپ اعادہ کر کے سنیں، ضرور سنیں، نہ سنیں تو جو ابھی سنا ہے اس پر غور کریں۔ آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ دعات حق کون ہے، حق کے داعی، حق کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں؟ آج بہت سے داعی ہیں، ہاں، فلاں مولانا کے طریقے پہ، فلاں ڈائری اور تفسیر کے نام پر دعوت دے رہے ہیں، کوئی اقامت دین کی، کوئی فضائل کی، کوئی فلاں کی بات کرتا ہے۔ میں یہ جو اشارے کر رہا ہوں سب لوگ سمجھ رہے ہیں، اس سے برا ماننے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں، بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں دین کے نام پر، لیکن حق کے داعی کون ہیں؟ آپ کو حق کے راستے پہ چلانے والا کون ہے؟ کہا ہم اتباع الرسل فی اسلوب دعوتہم وفی صدقہم واخلاصہم وفی ثوابہم۔ پہچان کہ وہ لوگ حق کے داعی ہیں جو اپنی دعوت میں، اپنی دعوت کے اسلوب میں، اپنی دعوت میں سچائی کے معاملے میں، اخلاص کے معاملے میں، درست اور نہ درست کے معاملے میں نبی کے متبع ہے، رسولوں کے طریقے پہ چلنے والے۔ بہت پیارا جملہ، ایک لائن، ایک کتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جماعت ہے، 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 کون سی جماعت صحیح ہے؟ یہ ایک جملے کے اگر آپ سمجھ لیں اور اس پہ تحقیق کر لیں تو بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں گے کہ ان جماعتوں میں سے کون سی جماعت، کس کی دعوت، کس کا طریقہ رسولوں کے طور پر چل رہا ہے، کون جو ہے رسولوں کی طرح سچائی کے ساتھ رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کون ہے جو رسولوں کی طرح اخلاق اختیار کرتا ہے، سازش نہیں کرتا، مخالفتیں نہیں کرتا، بدعت و خرافات کو اختیار نہیں کرتا، کون ہے جو رسولوں کی طرح جن کے ہاں اخلاص نظر آتا ہے، صحیح بات قرآن و سنت کی دلیلوں اور وحی کی اتباع نظر آتی ہے۔ یہ 2-4 جملے میں نے کہنا، اس کی تحقیق کر لیجئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوئی جھوٹی حدیثیں بیان کر رہا ہے، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات بیان کرنا رسول کے طریقے پہ ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جن جماعتوں کو آپ پہچانتے ہیں، ان جماعتوں میں دیکھیے تصوف والے ہوں، ہاں، بریلوی ہوں، صوفی ہوں، فلاں اور فلاں اور فلاں جو بھی ہوں، ان کو دیکھیے، ان میں آپ دیکھیے کہ بدعت نظر آتی ہے، بدعت نظر آتی ہے، خرافات نظر آتی ہے۔ اگر بدعت ہے، اگر خرافات ہے تو وہ رسول کے طریقے پہ کہاں ہے؟ کتنی سمپل سادہ بات ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، سعودی عرب کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس سے پہلے میں نے درس میں بات پیش کی، بعض مخالفین نے یہ اعتراف کیا کہ سعودی عرب میں ایک خوبی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ سعودی عرب میں شاہی حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ تو میں نے سنا تو مجھے ہنسی آئی، حیرت بھی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں پوچھ رہا ہوں
کہ ایک آدمی کے لیے زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ شرک اور بدعت سے بچے. شرک کی ضد توحید ہے، توحید پر رہے. بدعت کی ضد سنت ہے، سنت پر رہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ رب العالمین نے اسی پر دی ہے، اور دنیا کی جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل بھی اسی میں ہے کہ آپ توحید پر رہیں، سنت پر رہیں. کتنی سینکڑوں دلیلیں ہیں. قرآن حدیث اختیار کریں گے تو کوئی حکومت، کوئی طاقت، وقت کا کوئی فرعون، کوئی نمرود آپ کو جلا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اتباع سنت ہو، توحید ہوگی تو. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت اور ہجرت کے پورے سفر میں جگہ جگہ جو ہم یاد کرتے ہیں کہ غار کے دہانے پر پہنچ کر بھی اللہ نے اندھا کر دیا، درمیان سے گزر رہے ہیں اللہ نے نگاہ کو چھین لیا. سراقہ بن جوشم پہنچ، مالک بن جوشم اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. ایسے توحید اور اتباع سنت کرنے والوں کو اللہ بچائے گا. کتنی سمپل بات ہے. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے تو مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ مخالفت جب شرک اور بدعت نہیں ہے نا، اس کا مطلب منہج صحیح ہے، دین کی بنیاد صحیح ہے. اب جو غلطیاں ہیں وہ اصلاح کے لائق ہیں. ایک مسلمان، سچا مسلمان اگر ہے اور اس کے اندر خامیاں ہیں تو اس پر گردن، اس پر تلوار نہیں چلائی جائے گی، اس کو سر عام رسوا نہیں کیا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی. قرآن حدیث کا طریقہ اور آداب کیا ہے دیکھیے. اور یہ جتنے اہل باطل ہیں وہ اہل حق کے خلاف یہ جو سوشل میڈیا پر تقریروں میں، کتابوں میں تحریر کرتے ہیں، غیر مسلموں کو جو خبریں دیتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ وہ رسولوں کے طریقے پہ نہیں ہے. جو لوگ اہل حق کو برا بھلا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، غلطی ہو رہی ہے وہاں محمد بن سلمان نے ایسا کیا تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا والے جو ہے دانت چبا رہے ہیں. یہاں یہ اہل حق کا طریقہ ہے؟ یہ جو میں نے ایک جملہ کہا نا، میں نے کہا کہ ایک جملہ ایک کتاب ہے، ایک لائن جو پڑھی ابھی، کہ آپ اہل حق وہ ہیں جو اپنی دعوت میں رسولوں کے طریقے پہ ہیں، رسولوں کا اسلوب، رسولوں کا اخلاص، رسولوں کی سچائی، رسولوں کے درست طریقے کو اختیار کرنے والے. میں ایک دم ہو بہو تو نہیں کر سکتے، لیکن اس طریقے کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا جو اصولاً ان کے طریقے پہ ہوگا. آج میں پوچھتا ہوں کہ روئے زمین پر کون سا طبقہ ہے، پوری روئے زمین پر، جہاں جس کے پاس بدعت نہیں ہے، اصولی طور پر روئے زمین پر کون سا طبقہ ہے جو جھوٹی اور غلط حدیثوں اور خود ساختہ خواب، کشف اور جھوٹے واقعات سے بچنے سے گریز کرتا ہے؟ کون سا طبقہ ہے؟ کون سا طبقہ ہے جو اپنی دعوت کی بنیاد توحید کو بناتا ہے؟ یہ ایک چیز، رسول جتنے بھی آئے قرآن حدیث کی ساری تعلیمات اٹھا کے دیکھ، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں کر پائے گا کہ رسولوں کی دعوت کی بنیاد اول توحید تھی. آج کی دعوت میں، آج کی تاریخ میں آپ جتنے فرقے اور گروہ ہیں مسلمانوں میں، کون ہے جس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ توحید پر ہی اپنی دعوت کی بنیاد رکھتا ہے، رسولوں کے طریقے پہ؟ الحمدللہ صرف اہل الحدیث اور سلفی ہیں. یہ میں کسی پر طنز و تعریض کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں حق بیان کرنے کے لیے. اور یہ جو بہت نازک مسئلہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ سچا گروہ کون سا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے والا بنائیں. اور اہل بدعت و خرافات، اللہ رب العالمین اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو بیان کیا، جس کی شرح پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے بہکانے کے لیے شیاطین راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے سے بہکا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی بدعت و خرافات اور گمراہی کے راستے ہیں سب ہم کو راہ راست سے ہٹانے والے ہیں. لہذا سمجھیں کون لوگ صحیح ہے. ہاں میری بات اگر نہیں سمجھ میں آتی تو ابھی نہ مانیں، قبول کریں، غور کریں، اللہ سے دعا مانگیں. اس کے لیے جو شیخ نے کہا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ غور کرے، تحقیق کرے، دین حق کا اتنا علم حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے جس سے وہ شیاطین کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، ان کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ اہل حق وہ ہیں جو رسولوں کے متبعین ہیں، ان کے اسلوب دعوت میں، ان کے صدق و صفا میں، ان کے اخلاص میں، ان کے ثواب اور سچائی اور اچھائی میں. جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں وہی اہل حق ہیں، دعات حق ہیں. باقی جو لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں وہ دعات حق نہیں ہیں، وہ دائی ہو سکتے ہیں، حق کے دائی نہیں ہیں. لأن الدعوت، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جو دعوت ہے ضروری ہے کہ اس کی جڑ بنیاد میں سچائی ہو، درستگی ہو، اخلاص ہو، اور جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہو، اچھا چاہنا ہو. اگر جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ ان کا بھلا چاہنے کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو تحفے، نذرانے دیویں، ہاں
آپ کے جھوپڑے کو بلڈنگ میں تبدیل کر دے میں، یہ بھی نظر آتا ہے ہاں کہ کون مدعوین کی خیر خواہی چاہ رہا ہے یا مدعوین کو دھوکہ دے کے کون اپنا بھلا چاہ رہا ہے۔ ایک صاحب نے بطور مذاق کہا، لیکن بہت بڑی صاحب علم آدمی تھے، میں نام نہیں لوں گا، دلی کے، انہوں نے مذاقاً کہا، وہ عالم نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا علماء پر طنز کرتے ہوئے کہ ہمارے علماء دین کو دوسروں کی آخرت کی اور اپنے دین کی بڑی اپنی دنیا کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ جو موجودہ اکثریت کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ دوسروں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ یہ اہل حق علماء کا شیوا نہیں ہے، اہل دنیا کا ہے۔ تو اہل حق جو ہوں گے وہ نبیوں کی طرح ہوں گے کہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اپنے مخاطبین سے، اپنی امت سے کوئی دنیا کی توقع نہیں رکھتے۔ لا اسألکم علیہ من اجر، قرآن نے ان کی دعوت کا جملہ نقل کیا کہ میں تم سے کوئی اجر اور اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میری اجرت تو اللہ پر ہے۔ تو جب دعوت کے یہ عناصر ہوں گے جو انبیاء کی دعوت میں ہوتے تھے، فَإِذَا فَاجَهَهُمْ أَهْلُ الْبَاطِلِ بِحِجَج، ایسے میں جب کوئی اہل باطل اپنی دلیلوں سے، جھوٹی خوشنما عقلی دلیلوں سے ان کا مقابلہ کریں گے تو فإن أهل العلم يتصدون لتلك الحجج، تو اہل علم جن کے پاس حق ہے وہ ان حجتوں کا مقابلہ کریں گے اور قرآن و سنت کے نصوص کے ذریعے سے ان کو پاش کر دیں گے، ان پر حملہ کر کے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بیکار اور باطل ہو جائیں گے، کند ہو جائیں گے۔ باطل کا، شیاطین کا یہ وار خالی جائے گا کب؟ جب آپ حق سیکھیں گے، حق کے دلائل کی بنیاد پر باطل کو رد کریں گے۔ والحق هو الذی یبقی، اور حق ہی ایسی چیز ہے جو باقی رہنے والا ہے، اور سنت والسنت ہی التی علیہ النور، سنت وہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حق جس پر کہ نور اور روشنی ہوتی ہے۔ ہاں اس کی سچائی، اس کی کشش فطری ہے، ہاں فطری ہوتی ہے۔ باطل بدعت کو سچ بنانے کے لیے بہت پالش کرنا پڑتی ہے، اچھی تقریر، فصاحت، بلاغت، کھینچ تان اور نہ جانے کیا کیا۔ تو سنت پہ ایک نور ہوتا ہے اور بدعت میں گمراہی اور تاریکی ہے، اور یہ ظلمۃ فی قلوب اہلہا، جو بدعت والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی تاریکی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر بھی تاریکی ہونے والی ہے اور ان کے اعضاء و جوارح میں بھی۔ سنت کا نور جو ہے وہ اہل سنت کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اعضاء و جوارح پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ نصوص اور قرآن و سنت اور آثار سے بالکل صراحت سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کا منظر ہے، لیکن اس سے دنیا کے معاملے پر بھی استدلال کر رہے ہیں کہ اس دن جو ہے کچھ چہرے روشن چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، کالے پڑ رہے ہوں گے۔ ہاں چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں آیت کو نقل کرنے کے بعد کہ اہل حق اور اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے جو سنت اور نبی کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اور اہل شرک اور اہل باطل، اہل بدعت کے چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ کلما اتی المشرکون او المرتدون، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مشرکین اور اہل بدعت کچھ ایسے دلیلوں کو پیش کرتے ہیں جو کہ صراط مستقیم سے گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایسی دلیلیں نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے سے مشرک اور بدعتی کی جو دلیل ہے، اس کی پیش کردہ بات ہے، اس کا قلع قمع ہو جاتا ہے، وہ رد ہو جاتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ شیخ جوناگاڑی صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے کفار کا ایک اعتراض نقل کیا، انہوں نے اللہ کے نبی پر سوال اٹھایا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں آ گیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہاں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ یہ جواب دینے کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ کیوں قرآن کو 23 سالہ مدت میں تھوڑا تھوڑا الگ الگ نازل کیا گیا؟ اللہ نے کہا ہم نے اسی طرح کیا تاکہ آپ کا دل اس پر جمع رہے اور الگ الگ کر کے اس کی ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور یہ اچھی طرح ذہن و دماغ میں اس کے معنی، مفہوم، الفاظ سب کے سب جہاں گزی ہو جائیں۔ اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے آگے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، کوئی بھی مثال لائیں گے رد کرنے کے لیے آپ کی بات کو، ہم وہ الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ انہیں اللہ نے ذمہ لیا
کہ نبی کی بات کو رد کرنے کے لیے اگر مشرکین مخالفین کوئی بات پیش کر رہے ہیں، کوئی مثال لا رہے ہیں، کوئی الٹی سیدھی دلیل پیش کر رہے ہیں، ہاں، تو اللہ رب العالمین آپ کو صحیح جواب دے گا، آپ کو صحیح توجیہ پیش کر دے گا۔ اب جب نبی کے لیے یہ وعدہ ہے تو نبیوں کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ حق کے علم بردار ہیں، حق کا دفاع کر رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے سامنے اگر کوئی باطل والا، بدعت والا شخص آئے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو صحیح جواب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلما عدل المشرکون، مشرکین جب بھی کوئی کمزور اور باطل قسم کی جو حجت آپ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی طرف ایسے قرآن کی ایسی آیتیں نازل کرے گا جو اس حجت کو باطل قرار دے گی۔ اب یہ نبی کے لیے ہے قرآن کا نازل ہونا، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی ایسی فہم عطا فرمانا ہوگا جس کے ذریعے سے ہم باطل کا مقابلہ کر سکیں اگر ہم اہل حق ہیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب نازل کرتا ہے، حجت کا جواب اور مضبوط دلیل، اور اس کو وہ جو مشرکین اور اہل باطل کی پیش کی ہوئی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیتا ہے۔ وعلیہ، اس بنیاد پر اہل حق، وہ جو اہل حق ہیں، ہاں، وہ فدعات الحق کے ائمتہم الرسول والانبیاء، بڑی پیاری بات کہی کہ جو حق کی دعوت دینے والے آج بھی ہیں، حق کی دعوت دینے والے، ان کے امام اور ان کے پیشوا کون ہیں؟ پیغمبر اور انبیاء ہیں، رسول اور انبیاء۔ اگر آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کا امام کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ تَأَسَّى بِالرُّسُلِ، اور ہر وہ شخص جو رسولوں کو اسوہ بنائے، ان کے نقش قدم پر چلے، اور انبیاء کو اپنا پیشوا اور امام، ان کے رہنما مانتا رہے، اب پیچھے سے لے کر آگے، یعنی ہر وہ شخص، نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد ایسے جو لوگ یکے بعد دیگرے آتے ہوئے انبیاء کرام کے طریقے کو جو اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی اور اصول بناتے رہے، وہ اہل حق ہیں، دعات حق ہیں۔ اور جو دعات ضلال ہیں، گمراہی کی دعوت دینے والے، شیاطین الانس والجن، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں قرآن کی آیت کی روشنی میں پڑھا، اور ان میں سر فہرست جو ہے باطل کی طرف دعوت دینے والا سر فہرست ابلیس ہے، جس نے کھل کر اللہ رب العالمین سے جنگ کا اور دشمنی کا اعلان کیا، اور جس نے یہ قسم کھائی کہ ساری مخلوق کو ضرور بضرور بھٹکانے کی کوشش کرے گا اور ان تمام کو بہکائے گا، سوائے ان کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنی قرار دیا، یعنی نیک اور خالص بندوں کو۔ تو قال ابلیس نے وہ بات کہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فرمان سے، اس کے قول سے نقل کیا۔ یہ محمد عبدالوہاب کی ہی پیش کردہ دلیل کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ضرور بضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ شیخ نے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو چلنے کا حکم دیا ہے کہ یہ قرآن اور نبی کا راستہ ہے، اور جس سے منحرف ہونے اور ہٹنے سے منع کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جو منحرف ہونا اور ہٹنا، یعنی اس راستے سے ہٹ کر باطل طریقوں پر جانا۔ ہاں، پھر ابلیس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کے داہنی جانبوں سے، بائیں جانبوں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس راہ راست پر قائم نہیں رہ جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ ہاکذا اعلن ابلیس دعاۃ الضلال، کہہ رہے ہیں کہ والاضلال، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ابلیس نے گمراہی اختیار کرنے اور گمراہ کرنے کی دعوت کا کھل کر اعلان کیا کہ میں ایسا ایسا کروں گا، یعنی گمراہی کو پھیلاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی کہ ابلیس نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے، راستے پر بیٹھے گا، بہکائے گا، چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو حق سے پھیرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ عنقریب جو ہے امت کو بہکانے کے لیے جتنے بھی وسائل اس کے لیے ممکن ہیں، میسر ہیں، اس کو اختیار کرے گا، اور گمراہی اور بہکانے کے جتنے بھی دروازے اور راستے ہیں ہر دروازے سے داخل ہوگا۔ چنانچہ جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا، ابلیس کی دعوت کو، ومن استجاب لہ، اور اس کے فریب کی پیروی کرے گا،
اس کے گمراہیوں کے پیچھے چلے گا یقیناً وہ ہلاک ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہمیں خبر دی کہ وہ مکر اور مکاری کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ شیطان اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے کس طرف؟ تاکہ وہ واصل جہنم ہو، جہنم میں پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے والی آیت کا ٹکڑا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بناؤ، دوست مت بناؤ، تم اس کو دشمن بناؤ۔ وہ اپنے گروہ کو جو اس کے پیچھے چل رہا ہے کس طرف دعوت دے رہا ہے تاکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچا دے۔ چنانچہ جو شخص اپنے رب کی اطاعت کرے اور شیاطین الانس والجن کی مخالفت کرے، وہ مشرکین ہوں، مبتدعین ہوں، ملحدین ہوں، یا حق اور درست راستے سے انحراف کرنے والے، ایسے جتنے گمراہ لوگ ہوں ان کے گمراہی سے، بدعتوں سے بچ کر اپنے پروردگار کی جو پیروی کرے گا تو وہ اس دنیا اور آخرت کی سعادت دارین سے کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اولیاء رحمان کے لیے مبارک ہو اور اولیاء شیطان کے لیے ہلاکت ہو۔ یہاں انہوں نے اس درس کو ختم کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اگلی والی مختصر سی عبارت بھی آج کے درس میں سمیٹ دوں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے جو ابھی ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔